قربانی کے جانور کی شرائط، یعنی جانور کس قسم کا ہونا چاہیے جو قربانی کے لیے موزوں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو قربانی کے لیے 2 دانتوں کا جانور ذبح کرنے کی تلقین فرمائی۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی میں ذبح نہ کرو مگر مسنا جو 1 برس کا ہو کر دوسرے میں لگا ہو، البتہ جب تم کوئی ایسا جانور نہ ملے تو دمبے کا وہ بچہ جو 1 سال کا ہو اسے ذبح کرو۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ 2 دانت والے جانور کی قربانی کرنا چاہیے جو خوب صحت مند ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر بالفرض آپ کے علاقے میں، گاؤں میں یا کہیں بھی آپ جہاں ہیں وہاں پر وہ جانور ویسا نہیں مل رہا تو آپ موٹا تازہ ایک دمبے کا بچہ جو 1 سال کا بھی ہو، صرف دمبے کا بچہ، صرف دمبے کے بچے کے لیے اجازت ہے، وہ 1 سال کا ہو گیا تو اسے آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، روایت نمبر ہے 5082۔ اور یہ بکری کے بچے کے لیے نہیں ہے کہ بھی ہم اگر ہے کہ بھی چلو بکری کا بچہ ہی ذبح کر لیں، کمزور سا لاغر سا، اور وہ سال کا ہونے سے پہلے بہت ہی کمزور ہوتا ہے، سال کا بھی بہت کمزور ہوتا ہے، اس کو نہیں، دمبے کا لیے حکم ہے، ٹھیک ہے؟ خصی اور غیر خصی دونوں قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصی اور غیر خصی دونوں جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 سینگوں والے چتکبرے بڑے بڑے خصی مینڈے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک کو پچھاڑا اور فرمایا، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی طرف سے جنہوں نے تیری گواہی، توحید کی گواہی دی اور میرے پیغام کو پہنچانے کی شہادت دی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنگوں والے غیر خصی مینڈے کی بھی قربانی کرتے تھے۔ اس کی آنکھیں، منہ اور ہاتھ پاؤں سیاہ ہوتے تھے۔ اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا، روایت نمبر ہے 2796۔ باقی کچھ جانور ایسے ہیں جن میں کوئی عیب ہوتا ہے، عیوب والے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ مثلا ایک آنکھ نہیں ہے، بیمار ہے، لنگڑا ہے اور بہت کمزور ہے، جیسے ہڈیوں میں گودا نہیں، بالکل کھال ہی کھال لٹک رہی ہے، بہت کمزور ہے، بہت ہی لاغر ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کو سنن احمد نے روایت کیا، اور روایت نمبر ہے 18510,30۔ باقی بچوں آ جاتے ہیں ذبح کے احکامات کیا ہیں کہ ذبح کس طرح کیا جائے۔ قربانی کے جانور کو عمدہ اور اچھے طریقے سے ذبح کیا جائے۔ صحیح مسلم نے اسے روایت کیا، روایت نمبر ہے 5055۔ ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کر لینا مستحب ہے۔ ذبح کرتے وقت چھری کی دھار تیز ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم روایت نمبر 5055۔
قربانی کرتے وقت کی دعا، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے۔ صحیح بخاری روایت نمبر 5558۔ خود ذبح کرنا افضل ہے، لیکن کسی دوسرے سے بھی کروانے میں کوئی حرج نہیں۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا، روایت نمبر 2950۔ مسلمان عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، صحیح بخاری روایت نمبر 5504۔ ذبح کرنے والے قصاب کو قربانی کے جانور میں سے کوئی چیز بطور مزدوری دینا جائز نہیں، صحیح بخاری روایت نمبر 1716۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم۔ اب بچوں آ جاتے ہیں ہم قربانی کے گوشت کو کس طرح تقسیم کریں۔ قربانی کا گوشت خود کھانا اور ضرورت مندوں کو دینا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سورۃ حج میں اس کا ذکر ہے، آیت نمبر 36 میں۔ بس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کرتے ہیں۔ بس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ آپ کو خود بھی معلوم ہوگا کہ ہمیں کیا حکم ہے کہ قربانی کا گوشت زیادہ سے زیادہ تقسیم کیا جائے، ان لوگوں کو دیا جائے جنہوں نے سال بھر شاید کبھی گوشت کی شکل بھی نہ دیکھی ہو، جو کھانا تو بہت دور کبھی اس کو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو یہ دن اللہ تعالیٰ نے زبردست ایسے لوگوں کے لیے بھی کہ جو لوگ اپنی حاجت، مثلا فقیر جو ہمارے دروازے پر آتے ہیں، جب قربانی کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ گوشت دے دیں، تو ان کے لیے بھی حکم دیا کہ ان کو بھی دو، اور ان کے لیے بھی جو مانگتے نہیں ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے یا یہ گوشت نہیں کھا سکتے، تو ان کے لیے کہ آپ ان کو دیکھ کر محلے میں، گاؤں میں، اپنے آس پاس کون ایسا ہے جس کے پاس اتنا نہیں ہے، جو خود بھی قربانی نہیں کر سکتا، اور اس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو روزانہ یا ہفتے میں یا مہینے میں کھلا سکے، تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ، ذخیرہ کرو اور خیرات کرو۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا، روایت نمبر 5103 ہے۔ چنانچہ قربانی کا گوشت خود استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں اور رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ قنبہ بڑا ہونے کی صورت میں پورا گوشت خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، خواہ عزیز و قارب صاحب استعداد ہوں۔ تو قربانی کا تمام گوشت اگر آپ خود اور آپ کے رشتہ دار اور آپ کے جاننے والے ادھر ادھر سب ہیں صاحب استعداد، سب نے قربانی کی، تو آپ یہ سارا گوشت غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کی کھال ذاتی استعمال کے لیے بھی رکھی جا سکتی ہے، اور صدقہ جاریہ کے لیے کسی کو کسی کام میں بھی دی جا سکتی ہے، کسی ادارے کو، کسی مسجد کو جہاں پر یہ کھال لینے والے بیٹھے ہیں، ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں کہ ہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ دین کے کام میں ہی خرچ کریں گے، اس کو پیسہ اس کا لگائیں گے۔ ایسا آپ ادارہ دیکھ لیں، ایسا ادارہ نہ ہو جو یہ چیز لے کر قربانی کی کھال لے کر اور غلط کاموں میں استعمال کریں، یا بیچ کر کچھ لوگ ایسے اکٹھے ہوں کہ بیچ کر خود ہی اپنے اوپر لگائیں اور اس سے رنگ رلیاں منائیں۔ تو اس کو بھی آپ اپنے نظروں میں غور کر لیں، کہاں دے رہے ہیں، تھوڑا سا اس کا اہتمام کر لیں۔ پیارے بچوں،
یہ تھے وہ سب کام جو ہم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر کرنے ہیں. جس چیز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی جا رہی ہے، جو سب سنت کی مطابق باتیں کی ہیں. عشرہ ذی الحجہ کے سارے کام کرنے کے لیے جو کرنا ہے وہ آپ کو بتائے گئے ہیں. اب پھر میں آپ کو ان کاموں کا بتاتی ہوں کہ ہم نے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ کیا کام کرنے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ان 10 دنوں کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، کسی بھی دن کیا ہوا عمل، نیک عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ محبوب نہیں. اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا. اب ہم نے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب لینا ہے. یہ 10 دن بہت اہمیت کے دن ہیں. ان 10 دنوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ کام کرنے ہیں. مثلا نماز اول وقت میں پڑھیں. جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو کوشش کریں کہ نماز فوراً ادا کریں. مردوں کے لیے حکم ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں. تہجد میں طویل قرات کریں. اشراق چاش کے نفل پڑھیں. کوشش کریں کہ یہ سارے اعمال کریں. خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں. ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھیں. روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا. زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا. قضا شدہ روزے رکھنا. امید ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. بحوالے صحیح مسلم روایت نمبر 2746. اب آ جاتے ہیں قرآن مجید. تو قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنا، مختلف قرآن کی آواز میں تلاوت پاک سننا. جو آپ نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے اس کی دہرائی کریں. جو صورتیں آپ نے حفظ کی ہوئی ہیں اس کی دہرائی کر لیں. نئی صورتوں کو حفظ کرنا شروع کر دیں. قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھنا شروع کریں، سننا شروع کریں. اس کے معنی پہ غور و فکر کریں. دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں. ذکر و دعا، تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام کریں. صبح شام کے اذکار کرنا، استغفار اور ذکر کی کثرت کرنا ان 10 دنوں میں. یہ 10 دنوں میں کرنے کے کام ہیں. درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا. مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا، خصوصاً عرفہ کے دن. نئی دعاؤں کا اور اذکار کو یاد کرنا. نئی دعائیں اور اذکار یاد کرنا. نیکی کا کوئی موقع بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا. بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا ہے. گناہوں سے بچنا ہے. اچھی کتب کا مطالعہ کرنا ہے. مفید اور جو دوسروں کے لیے مفید ہو وہ لیکچر، وہ کتاب، وہ پمفلیٹ وغیرہ آپ دوسروں کو بھی تقسیم کریں تاکہ آپ کا صدقہ جاریہ میں حصہ شامل ہو جائے. صدقہ خیرات میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں. زائد ضرورت والی چیزیں جو ہیں ان کو آپ صدقہ کر دیں. کوئی بھی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. والدین، بیوی، بچوں اور عزیز اقارب پر خرچ کر دیں. اور خدمت خلق کے کام بھی کرنے ہیں بچوں. مثلا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، ان کے ساتھ ملنا ہے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں رکھنا، دلوں میں بغض حسد نہیں رکھنا.
سب رشتہ داروں سے مل کے رہنا ہے، اپنے پڑوسیوں کی بھی خبر گیری کرنا ہے، وہ کس حال میں، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کا بھی بہت خیال رکھنا ہے، ان سے بھی آپ نے حسن سلوک سے رہنا ہے، بات چیت کرنی ہے، ضرورت میں ان کو عطا دینا بھی ہے، اور باقی دوسرے ضرورت مندوں کو بھی مدد کرنا ہے، اور دین کی تعلیم اور تبلیغ میں حصہ بھی لینا ہے اپنے۔ اجتماعی کام مثلاً سب مل کر جو کام بھلائی کے کر رہے ہوں، جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہوں، اس میں بھی آپ نے اپنی آپ نے اپنی خدمت انجام دینی ہے، رضا کرانا، ٹھیک ہے۔ اجتماعی کاموں میں آپ نے اپنی خدمت انجام دینی ہے تاکہ خدمت خلق کے کام کر کے آپ کو بھی اجر و ثواب ملے۔ اب آگے عید اور قربانی والی عید قربان۔ قربانی کرنے تک آپ نے ناخن اور بال نہیں کاٹنے، یہ بات آپ نے لازمی بچوں یاد رکھنی ہے۔ بچوں کے پیارے پیارے والدین نے بھی یہ بات یاد رکھنی ہے انشاءاللہ۔ قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ جب آپ کو ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے اس سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لیں۔ چاند دیکھنے کے بعد آپ نے ناخن نہیں کاٹنے۔ عید کی دن کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، عید کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات بھی کرنی ہے، اور نیت اخلاق کے ساتھ قربانی کرنی ہے، یعنی اخلاق ہو آپ کی نیت میں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے، اور قربانی کا گوشت دوسروں کو بھی کھلانا ہے، بہترین طریقے سے تقسیم کرنی ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک آپ قربانی کا گوشت 3 حصے کر سکتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک فقیروں کے لیے۔ کچھ کے نزدیک ہے آپ 2 حصے کریں، کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے تو سارا گوشت آپ خود رکھ لیں، چاہے تو آپ سارا بانٹ دیں۔ پیارے بچوں، امید ہے یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی، اب ان کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق بننا ہے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بڑوں کی عزت کیجیے گا، چھوٹوں سے پیار کیجیے گا، اور یہ چیزیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں سب سنت کے مطابق ہیں، آپ نے ان کو شیئر کرنا ہے، اور اب اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید قربان کی سب سنتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی خوشیاں سب کو دیکھنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔